السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، درس قرآن اور درس حدیث 5 منٹ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے درس قرآن اور 5 منٹ میں درس حدیث سے کچھ اہم تربیتی اور فقہی نکات پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک میں نے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نزول میں، جس میں کوئی بھی شک نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا مت شک کرو۔ تو میں نے اس کے اندر تفسیری ترجمے کا میں نے خیال کیا، اگر آپ غور کر دیکھیں گے، کیونکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صرف ترجمہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ تفسیری ترجمہ کہنا چاہیے، تو میں نے تفسیری ترجمے کا اس کے اندر خیال رکھا ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت نمبر 3، جو بن دیکھے ایمان، یعنی قبولیت و اطاعت والی تصدیق۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ صرف تصدیق نہیں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قبولیت و اطاعت والی تصدیق، یعنی جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ امور غیبیہ پر، اور صلات یعنی نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نوٹ: بعض اہل علم نے مال، علم اور ہر عطا مراد لی ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایمان کا معنی صرف تصدیق یہ کافی نہیں بلکہ قبولیت و اطاعت والی تصدیق۔ اس طریقے سے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم لینا چاہیے، تب جا کر یہ معنی مکمل ہوگا۔ آیت نمبر 4، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ سامعین اکرام، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے کہ ان 5 آیتوں کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ متقیوں کی پہلے صفتیں خاص طور سے بتائی گئی اس کے اندر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی کہ متقیوں کی یہاں پر 6 صفتیں بتا کر کہا گیا کہ 6 صفتیں ان کے اندر ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ آگے جا کر اگر آپ پڑھیں گے کہ سورہ بقرہ کو اگر آپ نے 2 حصوں میں بانٹا ہے تو مکمل ایک حصہ یعنی کہ آدھا سورہ بقرہ پورے کا پورا یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ایمان میں کمزوری آ چکی تھی، فرشتوں کے بارے میں ان کو اعتراض تھا، کتابوں کے بارے میں ان کو اعتراض تھا، رسولوں کے بارے میں وہ گستاخی کر بیٹھے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی نافرمانیوں کا جو سلسلہ تھا، اللہ کی سے بغاوت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنے کا جو سلسلہ تھا، چاہے وہ ایمان باللہ ہو، ایمان بالکتب ہو، ایمان بالملائکہ ہو، ایمان بالرسول کا معاملہ ہو، اور رسولوں کا معاملہ، کتابوں کا معاملہ، فرشتوں کا معاملہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا معاملہ، یہاں تک کہ آخرت پر یقین کا معاملہ ہو، یا پھر تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر
ایمان لانے کا معاملہ ہو تو ایمان کے 6 ارکان کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی اس کے اندر تاکید کی گئی ہے، اور یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلو جو ایمان کے 6 ارکان میں بڑے کمزور واقع ہوئے تھے۔ تو امت مسلمہ کو پہلے ہی چوکنا کر دیا گیا کہ متقی وہ جو ایمان میں اور اس کے ارکان میں مضبوط رہیں گے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے جو ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ہدن، یعنی کہ ہدایت تو سب کے لیے، سورج تو سب کے لیے نکلتا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہدن للمتقین کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ یہ بات ہماری آئی ہے لائیو پروگرام میں کہ ہدایت، اہدنا میں ہدایت ایک ہوتا ہے ہدایت ارشاد، ہدایت توفیق اور ہدایت استقامت۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ تو ہدایت، اس کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے طریقے سے سمجھا، انہوں نے کہا علمی ہدایت اور عملی ہدایت۔ یعنی علمی ہدایت یہ کہ آدمی کو علم ہو گیا لیکن اس کے بعد اس کو عمل کی توفیق نہیں ملتی، تو یہ بھی بڑی بد نصیبی ہے۔ تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ علم کے ساتھ عمل بھی چاہیے۔ اگر علم بھی ہوگا صحیح، عمل بھی صحیح ہوگا، تب تو وہ منعم، یعنی جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہوا ان لوگوں کے گروہ میں وہ شمار ہونے لگے گا۔ اور اگر وہ آدمی کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے تو یہ مغضوب کیٹیگری کے ہو جائیں گے۔ عمل ہے لیکن علم نہیں ہے، جہالت سے ایک آدمی کام کر رہا ہے تو کبھی بھی ضالین کی کیٹیگری میں جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کو سورہ فاتحہ میں اور سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہی خاص طور سے ہدایت پر توجہ دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ارشاد کے ساتھ توفیق، یعنی اللہ تو ہمیں علم بھی دے اور اس پر عمل دے، اور استقامت، مرتے دم تک اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جمع دے۔ ایک نقطہ جو یہاں پر ہم بتائیں گے وہ ہے متقین، یعنی یہ ورڈ وقایہ سے نکلا ہے، تقاتن سے نکلا ہے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یعنی آپ بچو گے تو پھر بچا لیے جاؤ گے۔ یعنی اگر آپ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی اگر آپ نافرمانی سے بچیں گے تو آپ کس سے بچیں گے؟ دنیا کی آفتوں سے بچیں گے، قبر کے عذاب سے بچیں گے، اور قیامت کے دن، آخرت کے دن آپ عذاب سے بچیں گے، جہنم سے بچیں گے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے عمل کمزور ہوتا چلا، ایمان اور عمل، آدمی ویسے ویسے لیول پر اس کی وہ گمراہیوں کے راستے پر جائے گا۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ نافرمانیوں سے اپنے آپ کو جتنا وہ بچائے گا اتنا وہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھائے گا، اور جتنا وہ نافرمانیوں کی طرف جائے گا مسلمان ہو کر، ایمان والا ہو کر، پھر وہ نافرمانیوں کی طرف جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت سے اس کو فائدہ اٹھانا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنا درس قرآن ختم کرتا ہوں، غیب پر ایمان لانے کی فضیلت۔ اس بارے میں ہم کو ایک حدیث ملتی ہے کہ صحابی کہتے ہیں، صحابی رسول حبیب بن سبع ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تغذینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جو ہے ایک مرتبہ تغذینا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے تھے، ومعنا ابو عبیدہ بن الجراح، اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فقال یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد خیر منا، کیا ہم سے بھی کوئی بہترین ہے؟ اسلمنا معک وجاہدنا معک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، ہاں ایک ایسی قوم آنے والی ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گی اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ صحیحہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 907
ہدایت الروات حدیث نمبر 6246 یعنی 6246 میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ غیب پر ایمان لانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں درس حدیث کی طرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ قال حدثنا الحمیدی عبد اللہ ابن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى۔ انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال اس وقت پر معتبر ہوں گے، صحیح ہوں گے جب نیتیں صحیح ہوں گی، اور اگر نیت خراب ہو جائے گی تو اعمال بھی معتبر نہیں ہوں گے، صحیح نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ فَمَا كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا اگر وہ دنیا پانے کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے تو پھر یا او الی امرأۃ ینکحہ اگر وہ ہجرت اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کسی عورت سے نکاح کرے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تو وہ جس کی طرف اس نے ہجرت کیا ہے تو پھر اس کی ہجرت ویسے ہی سمجھی جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کام کریں کوئی بھی کام تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو تب جا کر وہ عمل معتبر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے کیا کہا اگر آپ کار ثواب کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سارے اعمال کس کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ ایمان کے بعد مومن کو دو چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرے کس کو خوش کرنے کے لیے کرے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اور جو بھی وہ کام کرے کس کے طریقے پر کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ یعنی ایمان کے بعد اخلاص اور اتباع کی اس کو فکر کرنی چاہیے۔ اور نیت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی مجھے سب سے زیادہ مشکل پیش آئی اپنے نیت کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے مجھے سب سے زیادہ محنت لگی، سب سے زیادہ مجھے دقت پیش آئی، مجھ پر شاہ گزرا، تکلیف ہی بڑی محنت کے بعد میں اس قابل ہوا کہ اپنی نیت کو میں اصلاح کر سکوں۔ لِأَنَّهَا تَتَقَلَّبُ عَلَيْهِ کیونکہ نیت انسان کی اور انسان کے دل میں خیالات اور افکار پھرتے رہتے ہیں تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور یہ سب نیتیں کس کے لیے کرنا چاہیے؟ خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر ثلث العلم ہے، 1/3 علم ہے، اور کہا کہ 70 فقہی ابواب میں اس کے اندر 70 فقہی ابواب کے مسئلے میں حل کر سکتا ہوں۔ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دین کا تعلق ظاہری اعمال سے بھی ہے اور باطنی امور سے بھی، ظاہری اور باطنی امور۔ باطنی کہتے ہیں جس کا تعلق دل سے ہو، ظاہری یعنی جسم کے اعضاء جو انسان حرکت کرتا ہے اس سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی اس کو ظاہری کہتی ہے، اور دل کے اندر جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس کا تعلق باطنی سے ہوتا ہے۔ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث اس کا تعلق باطن کی اصلاح سے ہے، اور من احدث فی امرنا ھذا یعنی جو کوئی اس دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا، جو اس کے اندر نئی ما لیس منہ فہو رد تو وہ چیز مردود ہے۔ یہ حدیث کا تعلق ظاہری اعمال کی اصلاح سے متعلق ہے، بڑا بہترین نقطہ ہے۔ تو باطن کا تعلق قلوب سے ہے، دل سے ہے، اور ظاہری اعمال کا تعلق جوارح یعنی انسان کے اعضاء سے ہے۔ اور
شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اعمال العبادت ما تصح الا بالنیہ، عبادت میں جب انسان اپنے اعمال بجا لاتا ہے تو اس کے اعمال درست نہیں ہوتے جب تک کہ اس کی نیت درست نہیں ہوتی، یعنی خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں چند قاضیوں کو انہوں نے دیکھا کہ ان کو کافی اچھے تنخواہیں مل رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ بعد میں علم حاصل کرتے کرتے ان کی نیت خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو گئی۔ تو ایک مشہور جملہ ہے، طلبت العلم لغیر اللہ فابا الا ان یکون للہ، علم حاصل کیا تھا ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، یعنی غیر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ علم اتنی طاقت ہوتی ہے دین کے علم میں کہ وہ انسان کو پلٹ دیتی ہے، اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیانات سنتے ہیں، اگر عمل نہیں ہوگا تو کیسا، لہذا ہم بیان نہیں سنیں گے، شیطان کا وسوسہ ہے، بلکہ آپ کو بیان سننا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، علم آپ کو ایک دن عمل کی طرف لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، کہ بعض اوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو وہ عمل بڑا ہو جاتا ہے۔ ورب عمل کبیر، بعض بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں تو صغیرہ النیہ، لیکن نیت اچھی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ عمل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کے بارے میں اچھے طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے، اس پر توجہ دینا چاہیے۔ جیسا کہ سامعین کرام میں نے کہا کہ درس قرآن اور درس حدیث میں میں نے تربیت اور اسی طریقے سے میں نے فقہی مسائل کا اہتمام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو نیت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمییز العبادات، یعنی فجر کی فرض اور فجر کی فرض میں بھی 2 رکعت ہے، سنت مؤکدہ میں بھی 2 رکعت ہے، فرق کیسا کیا آپ نے؟ نیت کے ذریعے سے۔ تمییز العبادات، تعیین العبادات اور تمییز العبادات، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تعیین کی کہ فی الوقت میں فرض پڑھ رہا ہوں، نفل نہیں پڑھ رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ 2 رکعت فرض والی ہے یا نفل والی ہے، اس میں بھی آپ نے فرق کیا۔ اور اسی طرح تغییر النیات، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز شروع کرتا ہے، اچانک جو ہے وہ نیت ظہر کی اس نے شروع کی تھی، ظہر کی نیت سے، اب اچانک وہ کہتا ہے کہ اب میں عصر کی نیت، کیونکہ میں تو ظہر پڑھ لیا تھا، تو کیا درمیان نماز میں کیا وہ عصر کی نیت بدل سکتا ہے؟ تو یہاں پر ایک قاعدہ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ معین سے معین کی طرف نہیں پلٹ سکتے، آپ نیت کو بدل نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے آپ مطلق سے معین کی طرف بھی نہیں بدل سکتے۔ تیسری شکل جائز ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے معین سے مطلق کی طرف بدلنا ہے تو جائز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ معین سے معین کی طرف، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز آپ نے نیت کی تو فرض جو نمازیں ہوتی ہیں تو نماز سے پہلے اسپیسیفکلی آپ کو نیت کرنا پڑتا ہے، رائٹ؟ نیت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر ظہر ہو چاہے عصر ہو، اس کو بالتعین نیت کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی نمازوں میں آپ چینج نہیں کر سکتے کہ دوران نماز آپ ظہر میں اچانک کہیں کہ اے اللہ اس سے آپ عصر مراد لے لیجئے، تو ایسا فرض میں نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں پر معین طور پہ نماز شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ پہلے نیت ہوتی بعد میں عمل ہوتا ہے، تو لہذا نماز سے پہلے یہاں پر نیت ہونا، استحضار نیت بہت ضروری تھا، یہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ مطلق سے معین، آپ نفل پڑھ رہے تھے، اچانک یاد آیا کہہ رہے میں نے تو ظہر کی نماز پڑھی ہی نہیں، تو آپ اچانک کہتے ہیں اللہ یہ نفل نماز کو آپ فرض سمجھ لیجیے، یہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ معین جو فرض نماز ہوتی ہے اس کو تعین کے ساتھ اسپیسیفکلی آپ کو نیت کرنا پڑتا ہے، چونکہ آپ پہلے سے نیت آپ نے نہیں کی تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ کون سی شکل چلے گی؟ وہ یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے لیے ٹھہرے، لیکن آپ کو اچانک پتا چلا ہے میں تو ظہر پڑھ چکا تھا، تو آپ کہتے ہیں چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو نفل میں چینج کر لیتا ہوں، اب جائز ہے۔ تو لہٰذا یہ فقہی مسئلہ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو نیت
یعنی ایک طرف تربیت بھی ہونا ضروری ہے کہ خالص اللہ کے لیے کرے، باطن کی اصلاح کرے، دوسری طرف فقہی مسائل بھی سمجھتے جانا چاہیے۔ ایک مسئلہ بھی یہ ہے کہ ازالے نجاست کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لیکن رفع حدث کے لیے نیت شرط ہے۔ مطلب کیا؟ مثال طور پہ کہیں گندگی لگی، آپ نہر میں جو جا رہے تھے، پیر میں گندگی لگی، پتہ بھی نہیں چلا، بعد کوئی دوسرے آدمی نے دیکھا، لیکن وہ نہر میں آپ چلتے جا رہے تھے، جاتے جاتے پانی میں وہ صاف بھی ہو گیا، آپ کی نیت تو ہوئی نہیں، لیکن گندگی ویسے پیر سے چلے بھی گئی، تب ایسا نہیں کہا جائے گا نہیں وہ جا کر اب وہ گندگی کو ڈھونڈ کر لاؤ، پیر میں لگاؤ، نیت کرو سبھی صاف ہوگا، ایسی سختی نہیں ہے۔ لیکن رفع حدث یعنی مطلب یہ کہ ایک آدمی ابھی وضو کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ رفع حدث کہ وہ حدث اصغر کا وہ دور کرنے کے لیے اب وہ آدمی وضو کر رہا ہے، تو یہاں پر نیت ضروری ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے آج کے درس قرآن میں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کوشش یہ کریں گے ہمیشہ انشاءاللہ کہ 5 منٹ درس قرآن اور 5 منٹ درس حدیث پیش کی جائے، تاکہ جو حضرات بہت بزی ہوتے ہیں یا جن کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے انشاءاللہ۔ تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو، انشاءاللہ پھر ہم انہی آیات یا پھر دوسری آیات سے باقی کے دروس اور اسباق پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔